نہیں افسر سلام دے دی تھی سلام پیچھے ہاں جی ہے نہیں شکر ہے انہوں کی والدہ کی طبیعت بھی ٹھیک ہے کیا حال ہے ٹھیک أعوذ بالله بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم جی صحیح نوکری افسر نے نہیں لے لکھا سر مارنا کار ہی نہیں لے کار نہیں ملی نہیں وہاں کی رکاوٹ ہو گئی اور ان کی والدہ کی طبیعت نہیں ٹھیک والدہ نہیں ہاسپٹل نے والدہ کا انہوں نے آپ جان نہیں کیتا ہاں جی انہوں آپ جان نہیں کیتا ہاں جی ہاں جی نہیں آپ بھی جوائن کیا اچھا جی لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله کس نے چمکتا دن ہے بشارات سہانی کس نے دی کوئی بتا دے دریاؤں کو ایسے روانی کس نے دی ننے مننے اوروں کو روشن جوانی کس نے دی جو یکتا ہے قدرت میں وہ ہے میرا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ کمر کار دیے نسل سار دیے کمر کار دیے نسل سار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے جو ڈبے میرے تار دیے جو ڈبے میرے تار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے فرمایا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے میرے نبی نے بخشش وچ دیدار دیے ہاں بخشش وچ دیدار دیے
ہر شے تو جگ دے مختار دیے ہاں تو جگ دے مختار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے حشر نمن گرا ویکھ لیا بے حشر نمن گرا ویکھ لیا بے خلق تو نال پئی پکار دیے ہاں خلق تو نال پئی پکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے میں نہیں کرلا عاجز کہنا میں نہیں کرلا عاجز کہنا دنیا نارے مار دیے سن دے دنیا نارے مار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے یار مقاص بھائی جدھر ہے وہ ادھر پاس آ گیا جب بھی مانگو ضرور دیتے ہیں جب بھی مانگو ضرور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں جب بھی مانگو ضرور دیتے ہیں جب بھی مانگو ضرور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں ان کی رحمت حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں ہم نے سیکھا ہے اپنے مرشد سے ہم نے سیکھا ہے اپنے مرشد سے نہ بھی مانگو حضور دیتے ہیں نہ بھی مانگو حضور دیتے ہیں نہ بھی مانگو حضور
دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں. اور نعت یہ شعر صحیح سرفراز صاحب نے لکھ کے عطا فرمایا ہے کہ نعت کوئی بھی سن نہیں سکتا, نعت کوئی بھی سن نہیں سکتا, یہ سعادت حضور دیتے ہیں, یہ سعادت حضور دیتے ہیں, یہ سعادت حضور دیتے ہیں, عقیدہ حضور دیتے ہیں. محفل نعت میں آتا ہے کوئی کوئی, محفل نعت میں آتا ہے کوئی کوئی, یہ سعادت حضور دیتے ہیں, یہ سعادت حضور دیتے ہیں, یہ سعادت حضور دیتے ہیں, حضور دیتے ہیں, دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں. نور مکھڑاتے زلفان کالیاں, نور مکھڑاتے زلفان کالیاں, رنگ بھیجتا درود دیا ڈالیاں, رنگ بھیجتا درود دیا ڈالیاں, نور مکھڑاتے زلفان کالیاں, نور مکھڑاتے زلفان کالیاں, رنگ بھیجتا درود دیا ڈالیاں, رنگ بھیجتا درود دیا ڈالیاں. پیار میرے آقا دا سینے چ ہووے, پیار میرے آقا دا سینے چ ہووے, جھکی کرن لئی مدینے چ ہووے, جھکی کرن لئی مدینے چ ہووے, بندہ رج رج کے چومے تیرے جالیاں, بندہ رج رج کے چومے چومے رج رج کے چومے چومے رج رج کے چومے تیرے جالیاں, رب بھیجتا درود دیا ڈالیاں, رب بھیجتا درود دیا ڈالیاں. بیلیا حضور دیا محفلاں سجایا کر, بیلیا حضور دیا محفلاں آیا کر, بیلیا حضور دیا محفلاں آیا کر, دن رات سونے دے درود تو پہنچایا کر, دن رات سونے دے درود تو پہنچایا کر, کھڑے رہن گیا میرے, کھڑے رہن گیا میرے, کھڑے رہن گیا سدا خوشحالیاں, کھڑے رہن گیا میرے, گھر رہن گیا میرے, کھڑے رہن گیا سدا خوشحالیاں, رب بھیجتا درود دیا ڈالیاں, رب بھیجتا درود دیا ڈالیاں, نوری مکھڑاتے زلفان کالیاں, نوری مکھڑاتے زلفان کالیاں, رب بھیجتا درود دیا ڈالیاں, رب بھیجتا درود دیا ڈالیاں. منور میرے دل کو منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے, منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے, منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے, میرے آقا میرے مولا مجھے جلوہ عطا کر دے, میرے آقا میرے مولا مجھے وہ نظر عطا کر دے, میرے آقا میرے مولا مجھے وہ نظر
جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے جوانی عطا کر دے بڑی جنت ہبا کر دے جہاں بانی عطا کر دے بڑی جنت ہبا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے دو جہاں میں کی چلتی ہے یہ دم میں کیا سے کیا کر دے دو جہاں میں کی چلتی ہے یہ دم میں کیا سے کیا کر دے زمین کو آسماں کر دے سوریا کو سرا کر دے زمین کو آسماں کر دے سوریا کو سرا کر دے دو جہاں میں کی چلتی ہے یہ دم میں کیا سے کیا کر دے دو جہاں میں کی چلتی ہے یہ دم میں کیا سے کیا کر دے زمین کو آسماں کر دے سوریا کو سرا کر دے زمین کو آسماں کر دے سوریا کو سرا کر دے ہوا میں اڑنے والے یوں نہ اطلاع ندا کر دے ہوا میں اڑنے والے یوں نہ اطلاع ندا کر دے جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے یہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے مجھے کیا فکر وقت تر میرے یاور ہے وہ یاور مجھے کیا فکر وقت تر مجھے کیا فکر وقت تر میرے یاور ہے وہ یاور بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر حضرت عبداللہ تیرا کیا مقام ہے حضرت عبداللہ تیرا کیا مقام ہے تیرا بیٹا نبیوں کا امام ہے جی تیرا بیٹا نبیوں کا
رتبہ تیرا سیدنا آمینہ رتبہ تیرا سیدنا آمینہ نور ہے آپ کا سیدنا آمینہ نور ہے آپ کا سیدنا آمینہ اپنے محتاج سائم دے میرے خدا اپنے محتاج غلاموں پہ میرے مصطفیٰ اپنے محتاج غلاموں پہ میرے سائی بابا اپنے محتاج غلاموں پہ میرے سخی ماجی اپنے محتاج غلاموں پہ میرے حسن علی ہولی گاہ عطا سیدہ آمینہ ہولی گاہ عطا سیدہ آمینہ سیدہ آمینہ سیدہ صدیق جس نو کہنے اے یار مصطفیٰ اے جس نے کی قصب تو پہلے اقرار مصطفیٰ پوچھے آسی دسو پسند کی پوچھے آسی دسو پسند کی فرمایا صدیق اکبر بس دیدار فرمایا صدیق اکبر بس دیدار مصطفیٰ اسلام نو ضرورت جس نے پیش آئی اسلام نو ضرورت جس نے پیش آئی ہر چیز لے کے آیا اوہ بدار مصطفیٰ ہر چیز لے کے آیا اوہ بدار مصطفیٰ جس نے نہ منیا صدیق اکبر جس نے نہ منیا صدیق اکبر دراصل اس کیتا انکار کبریاء
پوتا سخیاں دا میرا دوتا پوتا سخیاں دا لجپال ہے تیرا گھرانہ میرا دوتا پوتا سخیاں دا تو دوتا پوتا سخیاں دا لجپال ہے تیرا گھرانہ بے حد سونا در میرانا عبد القادر پیر پیرانا ہے کانا کعبہ ولیانا ہے کانا کعبہ ولیانا پیرا پیر میرے دا آسانا یا شاہ جینا آج رکھ لے سنی عرض میری سلطانا اور نبرا دیکھو سائیں بابا دا بیڑا پریا دیکھو سائیں بابا دا بیڑا پریا جڑا جیتے آیا وہ تریا بس جڑا جیتے آیا وہ تریا ختم نبوت کیا ہے؟ قرآن و حدیث میں، صحابہ میں، علماء کرام میں، ہم میں نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے ملے جو اذن ثنا کا تو لفظ ملتے ہیں اگر آپ کی مرضی تو نعت بنتی ہے حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے مجھے کیا علم کیا تم ہو خدا ہی جانے کہ کیا تم ہو بس اتنا جانتا ہوں کہ محترم بعد از خدا تم ہو کسی کی آرزو کچھ ہے کسی کا مدعا کچھ ہے کسی کی آرزو کچھ ہے کسی کا مدعا کچھ ہے ہماری آرزو تم ہو ہمارا مدعا تم ہو اور مرشد کریم نبوت کیا ہے؟ اور مرشد کریم مجھے یوں فرماتے ہیں کسی کی آرزو کچھ ہے کسی کا مدعا کچھ ہے خدا کی آرزو تم ہو خدا کا مدعا تم ہو رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیاء تم ماشاءاللہ معزز حاضرین عقیدہ ختم نبوت اتنا نازک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز ادا نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہے بے ایمان نہیں ہے اسی طرح روزہ نہیں رکھتا زکوٰۃ نہیں دیتا طاقت کے باوجود حج ادا نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہے بے ایمان نہیں ہے لیکن عقیدہ ختم نبوت اتنا نازک مسئلہ ہے اگر بندہ صرف اتنا ہی کہہ دے کہ حضور کے بعد کوئی اور نبی بھی آ سکتا ہے اسی لمحے بندہ بے ایمان ہو جاتا ہے کافر ہو جاتا ہے دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جا اتنا ہی کہہ دے کہ کوئی اور نبی آنے سے حضور کی ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا پھر بھی بندہ کافر ہو جاتا ہے دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے عقیدہ ختم نبوت اتنا نازک مسئلہ ہے اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے جو سارے علموں کو جانتا ہے اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حکم جاری فرما دیا فیصلہ فرما دیا کہ حضور نبی کریم اللہ کے آخری نبی ہیں آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کس کس کے نبی ہیں اس کا جواب اللہ نے قرآن مجید میں عطا فرمایا اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا اے محبوب تم فرماؤ
میں تم سب لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا۔ پھر اپنے بارے اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، میں تمام جہانوں کا رب ہوں۔ اور اپنے محبوب کے بارے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو جو بھی اللہ نے عالمین بنائے ہیں، انسان، جانور، چرند پرند، کیڑے مکوڑے، حشرات، جنگلات، سورج، چاند، ستارے، کائنات کے ذرے ذرے کا نبی میرا نبی ہے، بلکہ نبیوں کا بھی نبی میرا نبی ہے۔ جیسے ہی سب کا خدا ایک ہے، ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی تینوں مننا جویں رب نو منیا، رولا پایا ہے میں دل دینیا، تو تے کعبے دا وی کعبہ، میں تے مقدی مکائی بیٹھا۔ میرا نبی نبیوں کا بھی نبی ہے۔ آیت میثاق سورۃ آل عمران یہ ثابت کرتی ہے کہ میرا نبی نبیوں کا بھی نبی ہے، سب سے آخری نبی ہے۔ اس آیت میں اللہ نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، اور یاد کرو وہ دن جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماؤں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، اور جب میرا رسول تمہاری طرف تشریف لائے اور تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ لا تؤمنن به ولا تنصرن، تم نے ضرور ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے مخاطب ہو کے فرمایا قال اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، کیوں جی تم سب نے اقرار کیا اور میرا بھاری ذمہ لیا؟ سارے نبیوں نے عرض کیا قالوا اقررنا، کہ ہاں یا اللہ ہم نے اقرار کیا۔ تو اس پر اللہ نے فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، تم سب ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، تمہارے ساتھ میں بھی گواہ ہوں۔ تو ثابت ہوتا ہے کہ میرا نبی نبیوں کا بھی نبی ہے، کیونکہ تصدیق وہی کرتا ہے جو سب سے آخر میں آتا ہے۔ باقی جتنی امتیں تھیں ان کا کیا کلمہ تھا؟ آدم علیہ السلام کی امت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، نوح علیہ السلام کی امت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، ابراہیم علیہ السلام کی امت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ علیہ السلام کی امت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ باقی سارے نبیوں کا کیا کلمہ تھا؟ سارے نبیوں کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے۔ جسے وسیلہ بنایا تمام نبیوں نے، انہیں وسیلہ بناؤ تو بات بنتی ہے۔ سارے نبیوں کو میرے نبی کا کلمہ پڑھ کے ایمان بھی ملا، نبوتیں بھی ملی۔ پھر خطبۃ الوداع آخری خطبہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن مجید میں؟ اللہ نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تم پر اپنے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت کو پورا فرما دیا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرما دیا۔ تو جو بھی عقائد آنا تھے آ چکے، جو بھی شریعت کے احکامات آنا تھے آ چکے ہیں۔ میرا نبی آخری نبی ہے، میرے نبی کے بعد کسی نبی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں نعمت سے مراد میرے نبی کی ختم نبوت ہے، اور دین سے مراد دین اسلام ہے۔ اب اگر کوئی گستاخ میرے نبی کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے، جیسے مسیلمہ کذاب نے حضور نبی کریم کے ظاہری زمانہ حیات میں اس گستاخ نے دعویٰ کر دیا تھا، اس کے بارے اللہ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی طرف جھوٹ باندھے؟ او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء، یا یہ کہ مجھ پر وحی نازل کی گئی حالانکہ اس کی طرف کوئی وحی نہ نازل کی گئی۔ کہ اللہ کے قرآن سے ثابت ہوا اس کائنات میں بہت بڑے بڑے جھوٹے رہتے ہیں، لیکن سب سے بڑا ہے جھوٹا گستاخ وہ بندہ جو میرے نبی کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ اب وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، میرا نبی آخری نبی ہے۔ اسلام کے وجود میں دھڑکتے دل کا نام عقیدہ ختم نبوت ہے، ایمان کا دوسرا نام عقیدہ ختم نبوت ہے۔ قرآن مجید کی 100 آیات براہ راست عقیدہ ختم نبوت کو بیان فرماتی ہیں، جن میں سے 6 میں نے تلاوت کی، اور 210 احادیث واضح طور پر عقیدہ ختم نبوت بیان فرماتی ہیں، جن میں سے 5 میں بیان کر دیتا ہوں۔ حضور کریم نے فرمایا
اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور نبوت سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور نبوت کو پیدا فرمایا، لیکن میں سب نبیوں اور رسولوں کے آخر میں تشریف لایا ہوں، میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آ سکتا۔ پھر فرمایا میں مٹی کے ذرات کی تعداد کے برابر گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا آخری نبی اور رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حضرت عمر سے فرمایا عمر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو ہوتا۔ حضرت علی سے فرمایا علی تو مجھے ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون علیہ السلام، لیکن فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو نبی نہیں ہے۔ اور اپنی ختم نبوت کو ایک مثال کے ساتھ واضح فرما دیا۔ آپ نے فرمایا جیسے کوئی بندہ خوبصورت عمارت بناتا ہے، نقش و نگار کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دیتا ہے، تو جو کوئی بھی بندہ اس عمارت کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے عمارت بڑی خوبصورت ہے، لیکن اگر ایک اینٹ جہاں رکھ دی جائے تو عمارت مکمل ہو جائے گی۔ تو حضور کریم نے فرمایا اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے نبوت کی حسین عمارت کو بنایا تھا، سارے نبی آ گئے تھے، ایک اینٹ کی جگہ رہ گئی تھی، اب میرے آنے سے وہ مکمل ہو گئی ہے، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور حضور نبی کریم نے کیسے عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کیا، کیسے آپ نے بچایا۔ مسیلمہ کذاب نے اس نے حضور نبی کریم کو خط لکھا، خط میں لکھ کے کہتا ہے کہ میرے ساتھ معاہدہ کر لیں، یا تو آپ آدھے عرب کے نبی بن جائیں یا میں آدھے عرب کا نبی بن جاتا ہوں، یا آپ کے وصال کے بعد مجھے نبی تسلیم کر لیا جائے۔ اس نے خط نبی پاک کو لکھا، مسجد نبوی میں محفل لگی ہوئی تھی، صحابہ کرام حاضر تھے، اس خط کا جواب دینا بھی ضروری تھا۔ نبی پاک نے پہلی ہی لائن میں لکھا مسیلمہ کذاب یعنی کہ جھوٹا، اور نیچے ایک ہی فقرہ لکھا کہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، جسے چاہتا ہے وارث بنا دیتا ہے۔ تو حبیب بن زید جو کہ بوڑھے صحابی تھے وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگائیے گا، یہ خط اس کذاب کے دربار میں لے کے جاؤں گا۔ تو نبی پاک نے اپنا گھوڑا مبارک عطا فرما دیا، اپنا نیزہ عطا فرما دیا، اور کاندھے پہ تھپکی دے کے فرمایا حبیب اس کذاب کے دربار میں ڈٹ کے جانا۔ وہ بوڑھے صحابی تھے، جب میرے نبی نے تھپکی دی تو ایسے چلا جیسے فوج کا جرنیل چلتا ہے، جیسے کوئی نوجوان چلتا ہے، اس کے انداز ہی بدل گئے۔ مسیلمہ کذاب کے دربار میں پہنچتے جاتے ہی آپ نے نیزہ زمین پہ گاڑ دیا۔ مسیلمہ کذاب پوچھتا تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا ہم چہروں سے پہچانے جاتے ہیں، ہم اللہ کے سچے نبی کے سچے غلام ہیں۔ کہتا کیسے آنا ہوا؟ آپ نے فرمایا تیرے خط کا جواب لے کے آیا۔ بادشاہوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے درباری کو دیتے ہیں، درباری اونچی آواز میں خط پڑھتا ہے۔ جب اس کے درباری نے اونچی آواز میں سب کے سامنے مسیلمہ کذاب پڑھا تو غصے میں آ گیا، کہتا تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا جس کو میرا نبی کذاب کہہ دے وہ کذاب ہی ہوتا ہے۔ کہتا پیچھے مڑ کے دیکھ، میرے پہرے دار میرے ایک اشارے کے منتظر ہیں، وہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا بات سن، میرے 12 بچے ہیں، ان میں سے بھی کچھ دودھ پیتے ہیں، چل پھر نہیں سکتے۔ جب میں اپنے گھر سے چلا تھا تو میں نے پیچھے مڑ کے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا تھا، تیرے پہرے دار کو کیوں دیکھا؟ اس نے آپ کا ایک بازو شیر کر دیا، پھر دوسرا شیر کر دیا، پھر آپ کی گردن پہ تلوار رکھ کے کہتا ہے باز آجا اپنا بیان بدل لے ورنہ میں تیری گردن بھی کاٹ دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا تو ہمیں ڈراتا ہے جو صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میدان جنگ میں شہادت کی موت دے، جو رات کو سونے سے پہلے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ بستر پہ موت نہ دینا، میدان جنگ میں شہادت کی موت دینا، تو اس کذاب نے آپ کی گردن مبارک کاٹ دیا، آپ کو شہید کر دیا۔ ادھر مدینہ منورہ میں میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نبی پاک نے فرمایا میرے حبیب کو شہید کر دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ختم نبوت کو بچانے والوں کا اجر بھی بیان فرما دیا۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے حبیب کے لیے ساری جنتوں کے دروازے کھول دیے۔ کچا رنگ للاری والا لہندا چڑھدا رہندا، عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا کدے نہ رہندا۔ مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، میں مٹاؤں تیرے نام پر مجھے کیا غرض نشان سے۔ اور سارے صحابہ کی شان میں کلندر لاہوری نے فرمایا تھا طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں۔ کروں تیرے نام پر جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں تھی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔
اور صحابہ کرام نے کیسے عقیدہ ختم نبوت کو بچایا؟ جب صدیق اکبر خلیفہ بنے تو آپ نے مسلمہ کذاب کے خاتمے کا اعلان کر دیا. آپ نے فرمایا کوئی گھر میں نہیں رہے گا، بدری بوڑھے بھی جائیں گے، جوان بھی جائیں گے، بچے بھی جائیں گے. حالانکہ صدیق اکبر نے فرمایا تھا یہ بدری بوڑھے بڑے محترم ہیں، اب یہ کسی جنگ میں شرکت نہیں فرمائیں گے. لیکن صدیق اکبر نے عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کی خاطر سارے نوجوانوں، بچوں کو، عورتوں کو عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے شامل فرما دیا. اور عقیدہ ختم نبوت کی خاطر 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، 1200، جن میں سے 400 سے زائد حافظ قرآن تھے. عقیدہ ختم نبوت اتنا نازک مسئلہ ہے. تو یہی صدیقی فتویٰ ہے، یہی فاروقی فتویٰ ہے، یہی عثمانی فتویٰ ہے، یہی حیدر کا فتویٰ ہے، یہی خالد بن ولید کا آخری فتویٰ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت ہے تو ایمان ہے، عقیدہ ختم نبوت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ کا کیا فتویٰ ہے؟ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کر کہتا حضرت صاحب فلاں بندے نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، کیا میں اسے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس سے کوئی دلیل طلب کروں؟ تو آپ نے فرمایا جو کوئی بھی اس سے دلیل طلب کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ میرے نبی نے فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو پھر دلیل کیسے؟ آپ سب نے سنا ہے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مرزا کانے دجال کے ساتھ مقابلہ کیا تھا. آپ نے اسے کہا تھا اگر تو سچا ہے تو یہ جو مینار پاکستان کے قریب سے دریائے راوی آ کے گزرے، اگر تو نہیں کرتا تو میں کر دیتا ہوں. دوسرا کہا تھا کہ کنواری لڑکی ہو جس کی شادی نہ ہوئی ہو وہ فوری طور پہ بچہ جنے. تیسرا کہا تھا کہ کاغذ پہ قلم رکھ دیتے ہیں، جس کا قلم خود بخود چل گیا وہ سچا. پھر کہا تھا یا تو مجھے شیر بن کے کھا جا یا تو میں تجھے شیر بن کے کھا جاتا ہوں. تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مناظرہ جیت لیا تھا، مرزا بھاگ گیا تھا. تمہارے ایک پیر بھائی ہیں، مرشد کریم کی عطا سے وہ مزار والوں کے ساتھ بات کر لیتے ہیں. تو پیر مرشد نے ان سے فرمایا تھا کہ آپ نے پیر مہر علی شاہ صاحب سے پوچھنا ہے کہ جب امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ موجود ہے تو پھر آپ نے دلیلیں کیوں مانگی تھی؟ تو اس پر پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا یہ بات حق ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ موجود ہے، جو کوئی بھی دلیل مانگتا ہے کافر ہو جاتا ہے، لیکن میں نبی پاک کے حکم کی وجہ سے وہاں گیا تھا. یہاں سے شان ولایت بھی ظاہر ہوتی ہے. پھر انہوں نے مزید فرمایا کہ حالات بڑے پیچیدہ تھے، بڑے نازک تھے، اگر میں ایسا نہ کرتا تو بہت سارے لوگ قادیانی ہو جاتے. بات یہ ہے کہ امت محمدی بڑی بولی ہے، جو کوئی بھی اپنی کرامتوں کا ڈونگ رچاتا ہے اس کے پیچھے لگ جاتی ہے، یہ نہیں دیکھتی کہ اس کے پاس اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے. آپ نے ان چیزوں کا خاتمہ کرنے کے لیے پیر مہر علی شاہ صاحب نے اس کا مقابلہ کیا تھا. لیکن آپ کے اور میرے ذمہ کیا ہے؟ جو مرشد کریم کا حکم ہے آپ نے دلیل نہیں مانگی، کیونکہ وہ تو پیر مہر علی شاہ صاحب کو حکم تھا. اب آپ کے اور میرے ذمہ کیا ہے؟ آپ نے دلیل نہیں مانگنی، وہ کافر ہے جو میرے نبی کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا. اور آج آپ کے اور میرے ذمہ کیا ہے؟ پاکستان کے حالات کیا ہیں؟ بدقسمتی سے پاکستان میں جس کی بھی حکومت آتی ہے ظالم امریکہ 2 شرطوں کو منواتا ہے. وہ کہتا ہے یہ 2 شرطیں مان لو تو پھر حکومت مل جائے گی. پہلی شرط یہ ہوتی ہے عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ مارنا ہوتا ہے، قادیانیوں کو مسلمان قرار دلوانا ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت 50 اسلامی ممالک اس دنیا میں، واد پاکستان ہے کہ آپ کی سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ نے ان کو کافر قرار دیا ہوا ہے. تو قادیانی نواز حکومتوں کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح قادیانیوں کو مسلمان قرار دلوا دیا جائے، کیونکہ قادیانیوں کو اور قادیانیوں کے یاروں کو تمہاری نمازوں، روزوں، زکاتوں، حجوں سے تکلیف نہیں ہوتی، انہیں تکلیف ہوتی ہے جب تو حضور کو آخری نبی مانتا ہے. کیونکہ کائنات کی روح عبادات کی روح اس عقیدے میں ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں. کوئی یار دی گل سنا مینوں، کوئی یار دی گل سنا مینوں، کوئی ختم نبوت دی گل سنا مینوں، نہ لمے پینڈے پا مینوں، نہ علماں وچ بزا مینوں. پچھلی سے پچھلی حکومت یہ آپ کے لیڈر جن کے پیچھے آپ مرتے پھرتے ہیں، نواز شریف کی تھی، اس نے 70 صفوں کا ایجنڈا ختم نبوت کے خلاف لکھا. جب چوری پکڑی گئی تو کہتا ہے ٹائپنگ کی غلطی ہو گئی، 70 صفوں میں تمہیں پتہ نہیں چلا کیا لکھ رہے ہو. پھر بیان دیتا ہے کہ قادیانی ہمارے بھائی ہیں،
اگر قادیانی تمہارے بھائی ہیں تو جنہوں نے جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، وہ کیا ہو تمہارے پھر؟ تو جو دوسری شرط منوائی جاتی ہے وہ پاکستان سے گندم کو ختم کر دینا ہوتا ہے۔ کھاد اتنی مہنگی کر دی گئی اور گندم کی بجائے دوسری فصلوں کی اہمیت بتاتے ہیں تاکہ گندم کاشت ہی نہ ہو سکے، سری لنکا جیسے حالات پیدا کر دیے جائیں۔ تو آج آپ کے اور میرے ذمہ کیا ہے؟ آپ نے ان مشکل حالات میں تحریک لبیک یا رسول اللہ کو ووٹ دینی ہے، کیونکہ اگر آپ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے علاوہ کسی اور کو ووٹ دیں گے وہ تمہارا ووٹ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، مرشد کریم فرماتے ہیں، یہ شعر کبھی نہ بھولیے گا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، اے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی۔ میرے نبی کی شفاعت کے بغیر بخشش نہیں ہو سکتی۔ نبی پاک نے فرمایا میں کبیرہ گناہ کرنے والوں کی بھی شفاعت فرماؤں گا۔ یہ یاد رکھیں، جتنا مرضی گناہ گار ہو، پاپی سے پاپی کی شفاعت ہو جائے گی، لیکن قادیانیوں کے یار اور ختم نبوت کے غداروں کی شفاعت نہیں ہو سکتی۔ شرط بس ایک ہے، کلندر لاہوری کہہ گئے تھے کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، جے جہاں چیزیں کیا لوہ قلم تیرے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ آج آپ کے پاس وقت ہے، آپ کے پاس قیمتی ووٹ ہے، آپ نے فیصلہ کر لینا ہے کہ آپ نے ختم نبوت کے غداروں کا ساتھ دینا ہے یا جنہوں نے ختم نبوت کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں ان کا ساتھ دینا ہے۔ اور یہ بھی حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا تمہاری مشابہت جس کے ساتھ ہوگی، چاہے عقیدے کے لحاظ سے ہو جائے چاہے عمل کے لحاظ سے ہو جائے، تمہارا اشر نشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ صدیق اکبر سارے صحابہ کا امام ہے، اس نے عقیدہ ختم نبوت کو بچایا تھا، وہ جنتی نمبر 1 ہے اور جنت کا مالک بھی ہے۔ اب اگر آج ہم عقیدہ ختم نبوت کو بچانے کی کوشش کریں گے چاہے ووٹ کے ذریعے صحیح، تو ہم انشاءاللہ اپنے امام صدیق اکبر کے پرچم تلے جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے، اس مسئلے کو اجاگر کرنے اور طریق لبیک یا رسول اللہ کو کامیاب کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ مصطفیٰ جانے رحمت بے حد سلام، شمع بز میں ہدایت بے حد سلام، جی سبحانی گڑی چمکا دے باقا جان، جی سوہانی گھڑی چمکا دے باقا جان، اس دل افروزی ساتھ بے حد سلام، شمع بز میں ہدایت بے حد سلام، جس کو پا کر حلیمہ غنی ہو گئی، جن کو پا کر حلیمہ غنی ہو گئی، آمینہ تیری دولت بے حد سلام، شمع بز میں پڑ گئی جس پہ دم میں دم آ گیا، پڑ گئی جس پہ دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت بے حد سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت اولیاء
आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि व बारक वसल्लम। या रसूल अल्लाह, निगाहे करम फरमाए, नजर इनायत फरमाए, सरकार को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, इन्हें सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए, इनकी सारी आल औलाद खानदान पाक की खैर फरमाए, उन्हें खुशियां अता फरमाए, उम्र लग जाए मेरी मेरे पीर को, इनका सब घराना सलामत रहे, आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि व बारक वसल्लम। या रसूलुल्लाह अनवर हालना या हबीबल्लाह इस्माका इन्ननी फी बारि गम मुबरकुन वल्लज़ी सय्यदना इस्माका। कुव्वत इश्क के अल्फाज को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। कितने वेखो तो पहले मन न जाइए या रसूल अल्लाह, मौला इसमें मोहम्मद वास्ता के हुर्मत नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे भी रोशन ज़मीर बदरे मुनीर गौसे कबीर दामत बरकत आलम सेहत कामला अल्लाह ताला। मौला ताने गुनाहगारां के हाथ उठाने मेरे पीर मुर्शिद को सेहत कामला अल्लाह ताला फरमा। मौला भेज नबी पाक दरूद जितना तेरे नजदीक अजना न शुमार, जितना दरख्तों के पत्ते पानी के कतरे नहीं दे दे, जितनी तेरी रहमत है, जितना तेरा फजल है, मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमन अबदन अबदा कसीरन कसीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अजमईन।